تاریخ کا ایک ایسا ظالم بادشاہ جس نے لوگوں کو بت پرستی پر مجبور کیا۔ یہ ظالم بادشاہ لوگوں پر کس طرح ظلم کرتا تھا اور ایمان والے لوگوں نے اپنے ایمان کو اس کے شر سے کیسے محفوظ کیا، یہ ہم آج کی ویڈیو میں جانیں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، عام زبان میں دقیانوس پرانی اور قدیم سوچ کے شخص کو کہا جاتا ہے۔ یہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 200 برس بعد حکمران ہوا۔ زیادہ تر لوگ اس وقت عیسائی مذہب اختیار کر چکے تھے اور لوگ رومن دیوی اور دیوتاؤں اور بت پرستی سے نہایت ہی زیادہ بیزار ہو چکے تھے۔ اب دقیانوس نے سوچا کہ کیوں نہ پرانے زمانے کے رومی مذہب کو دوبارہ رائج کیا جائے۔ یہ ظالم بادشاہ اپنی رعایا کو بتوں کی پوجا کے لیے مجبور کرتا تھا۔ جو لوگ بتوں کو پوجنے سے انکار کرتے، یہ ان سے 2 باتیں کہتا: یا سجدہ کرو یا قتل ہو جاؤ۔ ناظرین، جتنے حصے پر اس ظالم کی حکومت تھی، اس کرۂ ارض پر یہی آفت برپا تھی۔ ناظرین، رومی سلطنت میں ایک شہر جس میں چند امیر کبیر نوجوان عالی شان گھروں میں رہتے تھے اور توحید پر قائم تھے۔ ناظرین، یہ وہ شرفاء تھے جو کہ بادشاہ کے معزز درباری بھی تھے، مگر یہ لوگ بت پرستی سے نہایت بیزار تھے۔ دقیانوس کے ظلم و جبر سے پریشان ہو کر یہ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے اس کے دربار سے بھاگ نکلے اور ایک پہاڑ کے اندر غار میں پناہ گزین ہوئے۔ دقیانوس نے ان شرفاء کو بہت ڈھونڈا اور اس کو جب معلوم ہوا کہ یہ لوگ غار میں چھپ گئے ہیں تو وہ شدید غصے میں آیا اور اس نے اس غار کو ایک دیوار کے ساتھ بند کر دیا تاکہ یہ لوگ اسی میں رہ کر مر جائیں۔ ناظرین، دقیانوس نے یہ کام جس شخص کے سپرد کیا وہ بہت ہی نیک دل اور صاحب ایمان تھا۔ اس نے اصحاب کہف کے نام اور ان کی تعداد اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا پورا واقعہ ایک تختی پر لکھا، اسے تانبے کے صندوق میں بند کر کے ایک دیوار میں رکھ دیا۔ اسی طرح اس نے ایک تختی شاہی خزانے میں بھی محفوظ کر دی۔ ناظرین، اب کچھ عرصے بعد دقیانوس بادشاہ مر گیا اور سلطنتیں بدلتی رہیں، یہاں تک کہ ایک نیک دل اور انصاف پسند بادشاہ بیدروس تخت نشین ہوا، جس نے تقریباً 68 سال تک بہت ہی شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی۔ اس کے دور میں فرقہ بندی شروع ہو گئی اور بعض لوگ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے اور قیامت کے قائم ہونے سے انکار کرنے لگے۔ قوم کی یہ حالت دیکھ کر بادشاہ تنہائی میں ایک مکان میں بند ہو گیا اور خداوند تعالیٰ سے نہایت بے قراری کے ساتھ دعائیں مانگنے لگا کہ یا اللہ، کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما دے کہ لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لے آئیں۔ اب اللہ نے اس کی دعا کو قبول کیا اور اصحاب کہف، جن کو دقیانوس نے غار میں بند کر دیا تھا، وہ کئی سالوں کی نیند کے بعد دوبارہ اٹھے، اور جب وہ شہر کی طرف آئے تو لوگ اللہ کی اس نشانی کو سمجھ گئے اور دوبارہ ایمان لے آئے کہ ہر شخص کو مرنا ہے اور مرنے کے بعد ہر شخص کو دوبارہ اٹھایا جائے گا اور قیامت ضرور قائم ہوگی۔